مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ آج ہم بائبل کی ایک خوبصورت علامت کے بارے میں سیکھیں گے، حیات کا درخت۔ حیات کے درخت کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں زندگی۔ حیات کا درخت یہ صرف ایک درخت نہیں بلکہ خدا کی زندگی، محبت اور ابدیت کی نشانی ہے۔ باغ عدن میں حیات کا درخت، پیدائش 3:2۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے انہیں باغ عدن میں رکھا۔ وہاں 2 درخت تھے، ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت جس کا تعلق جسم سے ہے، دوسرا حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت جس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اسی سبب سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری باتیں زندگی ہیں، یعنی کہ روح۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ ہمیں خدا کی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یسوع مسیح میں حیات کا درخت۔ یسوع نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا 14:6۔ اب ابدی زندگی کسی درخت سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یسوع مسیح میں ہمیں پھر وہ حیات ملتی ہے جو باغ عدن میں کھو گئی تھی۔ بائبل میں حیات کا درخت ایک حقیقی درخت نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ مثال 3:18 میں لکھا ہے، حکمت اس کے لیے حیات کا درخت ہے جو اس کو تھام لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی حکمت، راست بازی اور پاکیزگی وہی زندگی ہے جو ہمیں اندر سے تازگی اور سکون دیتی ہے۔ اگر ہم خدا کی حکمت اور کلام کو تھام لیں تو یہ ہمارے لیے زندگی کا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدم اور حوا حیات کے درخت سے دور ہو گئے تو خدا نے ایک نیا راستہ بنایا۔ یسوع نے فرمایا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا 11:25۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اگر مر بھی جائے تو جیے گا۔ ہمیں یسوع میں وہ زندگی ملتی ہے جو گناہ کے سبب سے چھین لی تھی۔ اسی لیے یسوع مسیح زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ابدی زندگی ملے۔ آج اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بائبل جب درخت کی بات کرتی ہے تو یہ مثال کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح یسوع نے فرمایا، اچھا درخت
اچھا پھل لاتا ہے۔ متی 7:11۔ اسی طرح حیات کا درخت بھی خدا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک روحانی مثال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حیات کے درخت کے پھل۔ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ جب ہم مسیح میں جڑ پکڑتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی روح القدس کا پھل ظاہر ہوتا ہے، یعنی محبت، خوشی، صبر، اطمینان، ایمانداری۔ درخت کی جڑیں خدا کی محبت اور حکمت ہے۔ جیسے جڑیں درخت کو زندگی دیتی ہیں، ویسے ہی خدا ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یسوع مسیح وہ درخت ہے جو ہماری روحانی بھوک کو مٹاتا ہے۔ پھل یا روح القدس کی برکت۔ جیسے درخت کے پھل کھانے والے کو زندگی اور طاقت دیتے ہیں، ویسے ہی خدا کا کلام ہمیں زندگی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیات کا درخت اصل میں خدا کی زندگی ہے جو ہم تک یسوع مسیح کے ذریعے پہنچتی ہے۔ حیات کا درخت کوئی درخت نہیں تھا، بلکہ خدا کی زندگی، محبت اور حکمت کی ایک علامت ہے۔ آج وہی زندگی یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ مکاشفہ میں حیات کا درخت۔ مکاشفہ 22:2۔ بائبل کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی شہر میں حیات کا درخت دوبارہ ظاہر ہوگا۔ اس کے پتے قوموں کی شفا کے لیے ہوں گے، یعنی ایک دن خدا اپنے لوگوں کو کامل زندگی اور شفا دے گا، اور ہم ہمیشہ کے لیے اس کی حضوری میں رہیں گے۔ آج کے حیات کے درخت کا مطلب ہے کہ ہم یسوع مسیح کو تھام لیں۔ خدا کرے کہ ہم سب اس حیات کے درخت سے حصہ پائیں اور اس کی روح میں ہمیشہ قائم رہیں۔ آمین۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں حیات کا درخت بخشا جو یسوع مسیح میں ہے۔ ہمیں اپنی حضوری میں چلنے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں اپنی ابدی زندگی میں شامل کر۔ اے خداوند، ہمیں اپنے حیات کے درخت سے جوڑے رکھ۔ ہماری جڑیں تیرے کلام میں مضبوط رہیں۔ ہمارا سہارا تو ہی ہے۔ ہماری زندگی تیرے روح کے پھل سے بھرپور ہو۔ حقیقی زندگی ہم نے تجھ میں پائی ہے۔ مجھے اپنے کلام اور روح سے تازگی بخش تاکہ میں ہمیشہ تیرے نور میں پھلدار درخت کی طرح قائم رہوں۔ تو ہی میرا راستہ، سچائی اور زندگی ہے۔ مجھے اپنے قریب رکھ تاکہ میں کبھی نہ مرجھاؤں۔ مجھے اس درخت کی شاخ کی مانند بنا جو تیرے فضل سے سرسبز رہتی ہے، تاکہ میری زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت بنے۔ جس طرح حیات کا درخت ابدی زندگی کی علامت ہے، ویسے ہی مجھے ایمان، امید
اور محبت میں مضبوط رکھ تاکہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں۔ خداوند خدا ہم سب کو اپنی حیات سے بھر دے، آمین۔